بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 29 نومبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 4 اہم کیسز سے متعلق اچانک بڑی، اور یہ سارے عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو انتخابات ہیں۔ ایک تو ملٹری ٹرائل سے متعلق جو پاکستان تحریک انصاف کی اپیلیں تھیں، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو فیصلہ تھا اس کے خلاف اپیلیں تھیں، اس سے متعلق عمران خان کی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حق کے حوالے سے جو ایک درخواست تھی۔ ایک پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن ایکٹ میں جو حالیہ ترمیم ہے، جس میں نہ صرف مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف سے لینے کا معاملہ سامنے آیا، اور دوسری طرف جو ریٹائرڈ ججز کا معاملہ ہے، وہ معاملہ بھی ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ اور پھر جو جبری گمشدگیاں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جبری گمشدگیوں سے متعلق اعتزاز احسن صاحب کی درخواست تھی۔ 4 اہم کیسز میں جو بڑی پیش رفت سپریم کورٹ آف پاکستان میں سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کیس ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو درخواستیں تھیں، چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے فائنل فیصلے سے روکا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو درخواست تھی اس پر 4 دسمبر کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اعتراضات عائد کیے تھے، وہ دوبارہ سے جو اکبر ایس بابر وغیرہ نے درخواستیں دائر کی تھیں اعتراضات، اور کچھ الیکشن کمیشن نے خود اعتراضات اٹھائے تھے، ان پر 4 دسمبر کو سماعت ہونے جاری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کر دی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی اور رؤوف حسن اور باقیوں کو اس میں نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور اس میں حتمی دلائل مانگے گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی بطور جماعت گوشوارے جمع کروانے سے متعلق جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے گوشوارے جمع نہ کروانے پر بیرسٹر گوہر علی خان اور عمر ایوب کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت بھی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان ہیں اور عمر ایوب سیکرٹری جنرل ہیں۔ ان کا الیکشن کمیشن ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن ساری خط و کتابت انہی سے کرتا ہے۔ یہی بات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف گئی تھی مخصوص نشستوں کے معاملے پہ، کہ جب خط و کتابت آپ بیرسٹر گوہر علی خان کو بطور چیئرمین کرتے رہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیئرمین نہیں ہے، یا ان کے دستخطوں سے بیان حلفی جو پارٹی جوائن کرنے کے وہ نہیں مانے جائیں گے؟ تو ابھی تک وہی سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب وہ سیکرٹری جنرل اعزازی تو ہیں، لیکن وہ قانونی سیکرٹری جنرل نہیں ہیں، وہ عمر ایوب ہی ہے، چونکہ وہ الیکٹڈ عہدہ ہے اور وہ بغیر الیکشن کے نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان تحریک انصاف پہلے اپنے الیکشن کے جو معاملات ہیں ان کو نہیں آگے کسی کنارے لگا سکی، تو پھر وہ نیا کہاں سے الیکشن کروائیں گے اور کیا کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ اعزازی عہدے ہیں جو انہی کے پاس فی الحال رہیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ نوٹس کے مطابق پی ٹی آئی رہنماؤں کو 4 دسمبر کو صبح 10 بجے طلب کیا گیا ہے۔ اس میں بھی گوشوارے جمع کروانے سے متعلق کیس میں بھی صبح 10 بجے بلایا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ جی آپ اپنے گوشوارے جمع کروائیں۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک اہم جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا ہے کہ جی 1 ماہ میں تاریخ انقلاب آ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ 1 ماہ میں 4372 مقدمات کو نمٹا دیا گیا ہے، جبکہ 1 ماہ کے دوران 1853 نئے مقدمات دائر ہوئے۔ تو آپ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نمٹانا، ایک ہوتا ہے انصاف دینا۔ انصاف دینا تو الگ معاملہ ہے نا، نمٹا دیے گئے ہیں، 4372 مقدمات نمٹا دیے گئے ہیں، جبکہ 1853 نئے مقدمات دائر ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 28 اکتوبر سے 29 نومبر تک کی رپورٹ جاری کی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق عدالت عظمیٰ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق زیر التوا مقدمات نمٹانے میں پیش رفت ہوئی ہے، جس کے لیے چیف جسٹس اور ساتھی ججز نے انتھک کوشش کی ہے۔ یہ اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ انتھک کوشش کی گئی ہے۔ جوڈیشل ریفارمز چیف جسٹس کے ایجنڈے میں کی ترجیح پر ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے اہم عدالتی شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے کئی اجلاسوں کی صدارت کی ہے۔ اب یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ جی یہ چیز معزز چیف جسٹس کے ایجنڈے میں ہے، معزز چیف جسٹس نے یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں دیکھیں، انصاف کریں گے نظر آ جائے گا، لوگ خود مان جائیں گے
باقی میرے خیال میں تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے اہم عدالتی شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے کئی اجلاسوں کی صدارت کی ہے۔ ان کوششوں کا مطلب تاخیر کو کم کرنا اور عدالتی عملے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ سپریم کورٹ اپنے آئینی مینڈیٹ کو دیانتداری اور کارکردگی کے ساتھ برقرار رکھے گی۔ سپریم کورٹ فوری انصاف کی فراہمی، قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ یہ جناب والا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اہم الیکشن ہونا تھا، اہم سماعت ہونی تھی ملٹری کورٹس سے متعلق۔ اب چونکہ وہ 7 رکنی بینچ، 6 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل تھی، انٹرا کورٹ اپیلیں تھی 7 رکنی بینچ میں۔ عائشہ ملک صاحبہ 7 رکنی بینچ کا تو حصہ ہیں آئینی بینچ کا، لیکن وہ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کالعدم قرار دینے والے جو 6 رکنی بینچ ہے اس کا بھی حصہ ہیں، جیسے یحییٰ افریدی صاحب حصہ تھے۔ تو اب ان کی جگہ پہ ایک 7واں ممبر کے لیے کہا گیا تھا، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کانسٹیٹیوشنل بینچ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ ہم بھیجیں گے چیف جسٹس کو اور نہ جوڈیشل کمیشن کو، تو وہ 7واں ممبر اس کیس کے لیے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جسٹس ملک شہزاد صاحب جو کرمنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے فوجداری مقدمات ہی سنے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں بھی، تو چونکہ یہ فوجداری مقدمہ ہے تو چونکہ لینا ہی لاہور سے تھا، پنجاب سے جج اپوائنٹ کرنا تھا، تو عائشہ ملک صاحبہ کی جگہ ملک شہزاد صاحب کو جو ہے وہ کیا جاتا۔ لیکن جو سول لاء دیوانی مقدمات سننے والے جسٹس شاہد بلال حسن صاحب ہیں ان کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق مقدمات کی سماعت کے لیے آئینی بینچ تشکیل دینے کے سلسلے میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 6 دسمبر کو طلب کیا ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن کی آئینی بینچ میں شمولیت پر غور ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق 6 دسمبر کو پشاور اور سندھ ہائی کورٹس میں ججز کی تقرری کے لیے بھی اجلاس شیڈول ہے۔ آئینی بینچ نے جسٹس عائشہ ملک کی جگہ نئے جج کی شمولیت کے لیے کمیشن سے رجوع کیا تھا، جبکہ 20 نومبر کو سپریم کورٹ کی آئینی بینچز کمیٹی نے عائشہ ملک کو سویلین کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کورٹ اپیلوں پر آئینی بینچ میں سماعت کا حصہ نہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 13 نومبر کو جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں ہونے والے آئینی بینچز کمیٹی کے اجلاس کے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا تھا کہ آئینی بینچز کمیٹی کا تیسرا اجلاس 13 نومبر 2024 کو سپریم کورٹ میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اجلاس ہوا، پھر اس کے بعد تعیناتیاں ہوئیں، اور وہ آپ کے سامنے سندھ ہائی کورٹ میں جو ایک تنازع بنا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اب عائشہ ملک صاحبہ کی جگہ پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے معزز جج صاحب جو ہے وہ شاہد بلال حسن صاحب ہی، چونکہ پنجاب سے تو پھر یا منیب اختر رہ گیا یا ملک شہزاد رہ گیا، تو جب وہ دونوں نہیں ہوں گے تو الٹیمیٹ پھر شاہد بلال حسن صاحب۔ آڈیو لیکس کیس بہت اہم، عمران خان کی درخواست، اس میں عمران خان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس کیس میں آڈیو لیکس کیس میں اڈیالہ جیل میں عمران خان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ یہ پچھلے ہفتے سماعت تھی اور عدالت نے وفاقی حکومت سے کہا تھا کہ آپ پوچھ کے آئیں، کہ چونکہ وہ جو کمیشن تھا وہ تو ختم ہو چکا، جب اس کا جو ہیڈ تھا وہ ختم ہو چکا، لیکن ساتھ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا، جسٹس جمال مندوخیل نے کہا تھا کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس کی مشاورت کے بغیر آپ نے کیسے بنایا تھا، چونکہ اس وقت عمر عطا بندیال کی مشاورت کے بغیر یہ بنایا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے عدالتوں کا جو وقار ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ مندوخیل صاحب نے کہا تھا۔ تو اب وفاقی حکومت میرے خیال میں تو یہی کہے گی جی کہ ہم وہ پہلے والا نوٹیفیکیشن واپس لے لیتے ہیں، باقی معاملہ۔ لیکن اس میں وہ بابر ستار صاحب والے فیصلے کو بھی چیلنج کیا ہوا تھا، جس میں آڈیو لیکس کیس میں انہوں نے سرویلنس سے روکا تھا، تو اس فیصلے پہ اسٹے آرڈر دے دیا تھا امین الدین خان صاحب، اور ان کے ساتھ میرے خیال میں نعیم اختر افغان صاحب تھے، تو اب وہ کیس بھی ہے، تو اس وجہ سے یہ ختم تو ہو نہیں سکتا۔ تو ایک تو بشرا بیگم اور لطیف کھوسہ اس میں فریق ہیں، اور ایک ثاقب نثار کا بیٹا فریق ہے، اور پھر جو جوڈیشل کمیشن والے کیس میں جو جوڈیشل کمیشن قاضی فائز کی سربراہی میں بنا تھا، اس میں نعیم اختر افغان اور عامر فاروق تھے، تو اس میں عمران خان نے اس کو چیلنج کیا تھا، تو اس میں عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اڈیالہ جیل میں۔ 6 رکنی بینچ 2 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ عائشہ ملک صاحبہ اس میں موجود نہیں ہے۔ عائشہ ملک صاحبہ مجھے نہیں لگتا کہ آئینی بینچ میں بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ لاسٹ ویک بھی وہ ریگولر بینچوں میں موجود تھیں، لیکن وہ آئینی بینچ میں نہیں بیٹھی، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی 2 مہینے کا جو ہوگا تو 2 مہینے تک یہ ایسے ہی چلایا جائے گا، کبھی بیٹھ گئے کبھی نہ بیٹھے، اور پھر 2 مہینے کے بعد نئے ججز کی تعیناتی ہوگی، کارکردگی دیکھی جائے گی کہ کون پورا اترا ہے اور کون نہیں۔ اچھا جی، دوسری طرف جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی اہم درخواست ہے، جس میں اوورسیز پاکستان، یہ بھی عمران خان کی درخواست ہے، جس میں 2 دسمبر کے لیے عمران خان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے آڈیو لیکس کیس میں۔ دوسرا عمران خان کا جو کیس ہے وہ
اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوانے کے لیے ایک بہت اہم درخواست عمران خان نے دائر کی تھی، جو بڑے لمبے عرصہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا تھی۔ اب 6 رکنی بینچ 2 دسمبر کو اس پر بھی سماعت کرے گا۔ اس میں بھی عمران خان کو نوٹس جاری ہو گیا ہے، کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا جو حق ووٹ ہے، جس کے اوپر ہائی کورٹس کی تو بڑی ججمنٹس آ چکی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کی حد تک مجھے قوی امید ہے، چونکہ پہلے ایسے فیصلے آ چکے ہیں اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز بھی تھیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب کی ایک درخواست تھی جبری گمشدگیوں کی، جبری گمشدگیاں اور ان سے پھر سیاسی جو ان کے تبدیل کروانا، ان کی جو وفاداریاں ہیں۔ اعتزاز احسن اس میں پٹیشنر تھے، لطیف کھوسہ اس میں وکیل تھے۔ یہ درخواست اعتزاز احسن نے دائر کی تھی اور پھر اس کے بعد بار بار اعتزاز احسن کی جانب سے جلد سماعت کی درخواست دائر ہوتی رہی۔ آپ کو یاد ہوگا اظہر مشوانی کے والد نے بھی درخواست دائر کی تھی جب ان کے بیٹے نہیں تھے۔ تو اب جو یہ سارا سلسلہ ہوا ہے، ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگ جو یہ احتجاج سے لاپتہ ہوئے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ 3 دسمبر کو بہت اہم کیس اعتزاز احسن صاحب کی پٹیشن پر 3 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، لطیف کھوسہ صاحب کو بھی، اور اس میں بیرسٹر گوہر علی خان بھی وکیل ہیں، چونکہ بیرسٹر گوہر علی خان نے بھی ایک درخواست دی تھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ تو اب جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ اور پھر بیرسٹر گوہر علی خان کی اہم درخواست، جس میں بیرسٹر گوہر علی خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اور اس میں وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اور یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ جی الیکشن ایکٹ میں جو حالیہ ترمیم کی گئی ہیں، جو 8 ججز نے اضافی تفصیلی فیصلہ دیا مخصوص نشستوں کا، اس میں انہوں نے کہا کہ جب ہماری ججمنٹ آئی تھی تب تک چونکہ کوئی جو پرانا قانون اپلیکیبل تھا، اس وجہ سے اس ججمنٹ کے اوپر جو الیکشن ایکٹ کا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو فل بینچ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں، جو فل بینچ آف سپریم کورٹ تھا، وہ کہہ چکا ہے کہ ماضی سے اطلاق غیر آئینی ہے۔ اب اس میں ماضی سے اطلاق کیا گیا تھا، تو ماضی سے اطلاق کی حد تک اگر یہ کالعدم ہو گیا تو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں بھی بچ جائیں گی، اور جو سٹنگ ججز پر مشتمل ان کو ٹرائبونل بھی مل جائیں گے۔ تو یہ جو درخواست ہے اس کے اوپر 5 دسمبر کو سماعت ہوگی۔ تو یہ اگلے ہفتے میں، میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگلا ہفتہ ہی عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور انتخابات، یہی کیسز ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ تو جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔